کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ شہداء کے وسیلے سے دعا کرو؟ جی کہاں ہے بتائیے؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان لوگوں نے کیا شہداء کے وسیلے سے دعائیں کی ہے؟ کہیں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ جی بہت ساری ایک دینا بس، زیادہ نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، دیکھیے سامعین حضرات، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، یہ لال رومال والا مولوی کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ خود تو گمراہ ہے ہی، مگر بھولے بھالے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اب ایک شخص کو اس نے روکا اور روک کر کے پوچھا، کیا شہداء کربلا کے وسیلے سے یا شہداء کے وسیلے سے دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مطلب صحابہ نے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، انہوں نے کہاں شہداء کربلا کے نام سے وسیلے سے دعا کی ہے۔ اب اس بے غیرت سے کوئی پوچھے کہ جب ان کا دور تھا ان خلیفاؤں کا، تو کیا کربلا ہو چکی تھی یا اس کے بعد ہوئی؟ اب رہا سوال وسیلے کا یا مدد کا۔ اب یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ تو پہلے اپنا منہ تو بنا لے ان کے جیسا۔ تو ان کی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نام سے مانگا کرتے تھے، جبکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کے پاس ایک نابینا شخص آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں چلی گئیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرنا اور دعا کرنا کہ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے میری آنکھیں واپس دے دے۔ اللہ نے اس کی آنکھ واپس دے دی۔ تو دوستو، وسیلے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، بلکہ وسیلے کا تو آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ دوستو، ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے نام تو 99 ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ 99 نام ہیں، مگر ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام نہیں، بلکہ جتنی اس دنیا جہان میں، تمام عالمین میں جتنی زبانیں ہیں، اتنے ہی اس کے نام ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی زبان سے اس کا اپنی زبان میں اس کا نام لیتا ہے۔ تو اس کے 99 ہی نام نہیں، بلکہ ہزاروں نام ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ ہم سب لوگ 99 نام بھی نہیں جانتے یا نہیں یاد ہیں، یہ بات الگ ہے۔ مگر دوستو، جہاں تک مدد کا سوال ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا وہ واقعہ نہیں تم نے سنا یا نہیں قرآن میں پڑھا، جب اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، فرعون سرکش ہو گیا ہے اور اسے جا کر کے سمجھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے فرعون کا ایک سپاہی مار دیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے گا، تو میری پیٹھ مضبوط کر دے، یعنی میری مدد کے لیے کسی کو بھیج۔ تو اللہ نے کہا، کس کو لے جانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ جواب آیا کہ لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں، اس کو نبی بنا اور اس کو نبی کی سند عطا فرما
تاکہ میری پیٹھ مضبوط ہو جائے اور میں اس سے نہ گھبراؤں۔ میری مدد کے لیے ایک نبی جائے۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ دوستو، اگر اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا ہے، ساری مدد اللہ ہی سے لینی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ تو میری مدد کے لیے آ میرے ساتھ؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے کہ تو میری مدد کے لیے آ تو کیا وہ ساتھ نہیں ہے؟ ساتھ تو وہ جب بھی تھا، ساتھ وہ اب بھی ہے، مگر کیا ہے، وہ باطن میں ہر کسی کے ساتھ ہے اور وہ ارادوں کے ساتھ ہے، مگر ایک ظاہری ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں اکیلے جاتے ہیں تو اللہ تو ہمارے ساتھ جب بھی ہوتا ہے، مگر کیا ہے کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کسی دوسرے کی سہارے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ظاہر طور پہ۔ دوستو، اب آگے چلیے۔ جس وقت خیبر کا واقعہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 39 دن جنگ لڑتے لڑتے ہو گئے اور تمام بڑے بڑے نام نہاد اصحاب جھنڈا لے لے کر جاتے رہے اور واپس آتے رہے، جاتے رہے اور واپس آتے رہے، اور خیبر فتح نہیں ہوا، تب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، یا تو خود آ یا میری مدد کے لیے کسی کو بھیج، یا مجھے خود جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ اللہ نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو بھیجا، کیونکہ آپ اس وقت مدینہ میں موجود تھے، خیبر میں نہیں تھے، اور آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فجر میدان میں کھڑے ہو کر نعت علی پڑھا، نعت علی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا وہاں آ کر حاضر ہو گئے اور آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے مجھے یاد کیا؟ آپ نے فرمایا، علی 39 دن ہو گئے، یہ جنگ فتح نہیں ہو رہی، آپ جائیے اور یہ جنگ فتح کیجیے۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ کا زندہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن مولا علی شیر خدا کی آنکھوں پر لگایا اور آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ تو دوستو، کیا اللہ اس وقت مولا علی کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا اللہ آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں بہانہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لعاب دہن کا؟ دوستو، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، مگر ایک دوسرے کا ذریعہ اس نے بنایا ہے۔ السلام علیکم۔